خلیل الرحمان صاحب، آپ خود پہلے اور نوکری کرتے تھے، 70,000 پاؤنڈ پر ایئر، بڑی اچھی ویج ہے. اسے چھوڑ کے اپنی پیزا شاپ پہلے بنائی. یہ جب ارادہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا ہے اور اتنی اچھی سیلری والی جاب چھوڑنی ہے، اس میں گلنواز صاحب کو اور آپ کی کوآرڈینیشن کیا تھی اور کس کا انیشیٹو تھا؟ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا، ظاہر بات ہے. پہلے ہم نے دونوں کا کوئی کاروبار ہم نے نہیں کیا ہوا تھا. یہ میرا پہلا بزنس تھا، رسکی تھا جیسے ہوتا ہے، اور ایک اچھی جاب کر رہا تھا. وہ چھوڑنا مشکل تھا. میں نے ڈسکس کیا گل بھائی کے ساتھ. بہت ہارڈ ویسے ڈیسیجن تھا اس وقت خلیل بھائی کا یہ. ہاں جی، تو ہم نے کیپرینوس کھول دیا، لیکن ابھی تک میں نے جاب نہیں چھوڑی تھی. لیکن جو ہی کیپرینوس اسٹارٹ کیا، ایک تو الحمدللہ ہمیں اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا لوکل کمیونٹی سے. ٹھیک. تو پھر ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں جاب ساتھ رکھتا ہوں تو ہم بزنس پہ فوکس نہیں کر پائیں گے، اور یہ کسی حد تک ہوتا بھی، کیونکہ آپ کو ایک پتہ ہے کہ آپ کی فکس انکم آ رہی ہے دوسری سائڈ سے، اور پھر اس میں ایک گروتھ کے چانسز بھی تھے مزید. تو اس کو پھر ہم نے میوچلی ڈیسائڈ کیا کہ ہم جابس دونوں چھوڑتے ہیں اور ہم بزنس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن کہ بڑے ہم نے ٹائملی اس کو چھوڑا اور اپنے بزنس پہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کیا. رسک تھا نا؟ رسک تھا، ڈیفینیٹلی رسک تھا. اور اس رسک کو میں تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ہماری پہلی برانچ کا سٹارٹ بہت اچھا تھا جس ایریے سے ہم نے شروع کی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آکسفورڈ جیسے شہر میں اور وہاں کے ایک چھوٹے سے ولیج کا ہی انتخاب کیوں کیا کہ کیپرینوس کی پہلی برانچ وہاں کھولنی ہے؟ جب ہم نے بیسکلی پہلی برانچ ہم نے اپنی جگہ ہر ایریے کو سرچ کیا کس ایریے میں جانا چاہیے، پھر ہم نے کمپٹیشن بھی چیک کرنا تھا، اور ہم نے فائنل آکسفورڈ کو کیا. اس چھوٹے ایریے کو نہیں، مین آکسفورڈ کو کیا. ٹھیک. پراپرٹی میرے خیال میں ہم نے تقریباً 6 سے 8 مہینے لگائے، ہمیں پراپرٹی ریزنیبل نہیں ملی. اور جس جگہ سے آپ کا رزق اللہ کے ذات میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملتی ہے. اور یہ پراپرٹی ہمیں جیسے اس طرح یاد ہے کہ ہم نے دیکھی اور ہم نے ریجیکٹ کر دی کہ بہت چھوٹی لوکیشن ہے تو یہ نہیں چاہیے. اور میں پاکستان چلا گیا. میں اس وقت میرے خیال میں 3 مہینے تقریباً پاکستان رہے اور واپس آئے. دوبارہ ہم اس ایریے میں گئے تو یہی پراپرٹی اویلیبل تھی جس کو ریجیکٹ کیا اور شاپ نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے یہ پراپرٹی پکڑی نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن اس پراپرٹی کے اوپر ہمارا سٹارٹ اچھا ہوا. لیکن اگر بولیں کہ وہ کوئی پریمیم تھا، سیلری اچھی آنا شروع ہوگی، سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد کافی اسٹرگل دیکھی. برانڈ بنانا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا اب موسٹلی نظر آ رہا ہے بیسکلی. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن خلیل الرحمان صاحب، میں یا کیپرینوس پیزا کھانے والے کیوں اور کیسے مان لیں کہ آپ کا پیزا سارے کا سارا حلال ہے؟ ہم ایکچولی صرف حلال سپلائر سے ہی لیتے ہیں سامان. ایکچولی جب برانڈ ہم نے بنایا تھا اس کے پیچھے ریزن بھی ایک یہی تھی کہ اس وقت جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ اس وقت حلال کے انڈیپینڈنس برانچز کافی تھیں، کہ چھوٹے برانڈ بھی تھے جن کی 1 یا 2 برانچز تھیں. تو ہمارا ایکچولی پرپز یہ تھا کہ ایک نیشنل چین بنائی جائے جو پورے UK میں ہر میجر ٹاؤن اور سٹی میں حلال پیزا سرو کرے. اور پھر ہم نے انگریڈینٹس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کافی اچھے پریمیم انگریڈینٹس بھی اس میں ڈالے اپنے مینیو میں. اس وقت الحمدللہ جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اب تک جتنی بھی برانچز ہم نے اوپن کیے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، وہ سب حلال ہیں. ہمارا کمپلیٹ مینیو حلال ہے. آپ کا ٹیسٹ، انگریڈینٹس، مسالے، جتنی چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کی، یہ آپ کی ساری اپنی ریسیپیز ہیں؟ یا شروع میں ساری ہماری اپنی تھی. پھر اس کے بعد جب برانڈ گرو کیا پھر ہم R&D دوسرے شیفs کے ساتھ بھی کرتے ہیں، نیو پروڈکٹ جو ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. پھر ہم ریسنٹلی کافی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جو ہماری نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور اس R&D میں یہ نہیں ہے کہ خالی دیسی شیفس وغیرہ ہیں، لیکن اس میں کافی انگلش شیفس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. ریسیپیز تیار کر کے دینے والے تو بڑی تگڑی اماؤنٹ چارج کرتے ہیں، پھر وہ پاس ہوتی ہے. بالکل. تو شروع میں کیونکہ وہ تھی نہیں، کیونکہ برانڈ چھوٹا تھا، اتنے وسائل نہیں تھے، تو ہم خود ہی زیادہ وہ کام کرتے تھے. پھر جو برانڈ آگے بڑھتا گیا پھر ظاہر بات آپ کے وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. گلنواز صاحب، وہ اس جگہ نے آپ کو ملینئر بنا دیا جس جگہ کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا. لیکن جب آپ نے اس جگہ کو قبول کر لیا، پہلی کیپرینوس پیزا کی دکان کھول لی، نیت اور ارادہ کیا تھا کہ کہاں تک جانا ہے؟ اگر اس وقت کی پلاننگ دیکھی جائے نا تو کوئی لمبی پلاننگ نہیں تھی. کتنی ساری لمبی؟ یہی تھا کہ ایک ہم نے جیسے خلیل بھائی نے آگے کلیئر کیا کہ ایک نیشنل چین بنائیں گے. کوئی فرنچائز کا مائنڈ میں نہیں تھا کہ ہم نے فرنچائز کرنی ہے. یہی تھا کہ اپنی ہی برانچیں ہونی ہیں، خود کمپنی اسٹوری کھولنے. کتنی ہونی ہے؟ یہ کوئی بیسکلی شروع میں اگر دیکھا جائے تو
اگر اسٹارٹ اپ پہ دیکھیں نا تو کسی بھی بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چلے میکسیمم 5 نہیں 10 برانچیں بنا لیں گے اور اپنی روزگار اچھا کماتے رہیں گے. 10 برانچیں کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس کے بعد ٹائم کے حساب سے ڈیسیجن ہونا تھا, لیکن ایک ڈیسیجن یہ تھا کیونکہ اس وقت کی جو پلاننگ تھی جیسے جاپیں چھوڑی کہ ہم نے اس کو ایز اے برانڈ بنانا ہے. اتنی جتنی ہم نے ایکسپینشن کی اس کی ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہم اتنی کر سکیں گے. لیکن جب ہم نے اندر کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ پانی میں پاؤں نہیں رکھتے تیرنا نہیں آتا, تو اس وقت یہی سمجھے کہ ہمارا اس وقت فرسٹ اسٹیپ تھا کہ ہم پانی میں قدم رکھ رہے تھے. جی خلیل الرحمان صاحب, کہاں ایک برانچ کہاں 10 کا گول سیٹ کرنا, گول نہیں سیٹ کریں گے, خواہش نہیں کریں گے تو ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اسٹرگل نہیں کریں گے. بالکل. آج 129 برانچز ہیں. 119 کتنے ممالک میں ہے؟ 3. آگے مزید کتنے ممالک میں کام ہو رہا ہے؟ 2 میں کام چل رہا ہے اس وقت. اس کا بھی میں نے اناؤنس نہیں کیا, انشاءاللہ ہم ویری جلد کریں گے. لیکن یہ کہ مزید آگے 2-3 کنٹریز میں ماسٹر فرینچائز کی بات ہماری چل رہی ہے. اس وقت جو فوکس ہے, چلیں UK میں تو ہم کر ہی رہے ہیں, آگے انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. 10 کا گول سیٹ کر کے 119 پہ پہنچ چکے ہیں, انشاءاللہ یہ اور 100+ میں ہو جائیں گے. اگلا گول کیا ہے؟ اگلا جو ہمارا امیڈیٹ گول ہے وہ ہے کہ 200 برانچز بائی 2030 انشاءاللہ. 2030 جی. تو جتنا بھی آپ انگریڈینٹس اور چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں وہ آپ خود سپلائی کرتے ہیں. جی یہی کانفیڈینس ہے کہ آپ خود سے بائی کرتے ہیں, خود اپنی فرنچائزی کو دیتے ہیں اور وہ سارا حلال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سعودی عربیہ اسلامی ملک ہے, اسپین کا میں نے سنا, اسکاٹ لینڈ, ناردرن آئرلینڈ, ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. تو جب آپ کسی کو فرنچائز دے رہے ہوتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں کرائٹیریا کیا ہے؟ مین بندے کا کیلیپر دیکھتے ہیں بیسیکلی, کہ بندہ ہمارے کرائٹیریا کے اندر, کرائٹیریا جو ہوتا ہے کہ اس بندے میں اتنا نالج ہے کہ ہمارے برانڈ کو فرسٹ آف آل جو مین پروٹی ہماری ہوتی ہے کہ اس بندے میں صرف پیسے کی حرص ہے یا برانڈ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اگر ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ بندہ برانڈ کے ساتھ آنیسٹ ہے آفٹر ٹو انٹرویو, تو ہم اس کو اسٹیپ, کیونکہ ہمیں ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس بندہ چاہیے. اچھا, پہلے انٹرویو کرتے ہیں؟ جی انٹرویو پراپر ہوتا ہے. آپ میں سے کون انٹرویو کرتا ہے؟ اب ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. شروع میں کرتا ہوتا تھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا. جیسے میں نے بولا کہ میجورٹی کا ہم دونوں ہی کرتے تھے, ٹیم نہیں تھی جب پہلی 2-3 آئی تھنک اپ ٹو 5 برانچز پہلے خود انٹرویو ہم خود ہی کرتے تھے, سارا کچھ خود ہی کرتے تھے. اکاؤنٹس بھی خود دیکھتے تھے, مینجمنٹ بھی, HR بھی, سارا ہم خود ہی کر رہے تھے. پھر جو برانڈ بڑھتا گیا ہم بندے ایڈ کرتے گئے. اس وقت تو سارا ٹوٹل ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جیسے فرینچائز کے اپنا ہمارا فرینچائز مینیجر ماڈل ہے, ایون اپ ٹو 20 برانچز تک بھی ایز اے ایریا مینیجرز کے رول ہم خود کرتے رہے. اچھا 20 برانچز کو بھی خود ایز اے ایریا مینیجر ہم خود ہی راؤنڈ پہ ہوتے تھے. سوتے کب ہیں؟ اب تو صحیح سوتے ہیں. نہیں سوتے اس وقت بھی تھے, لیکن یہ کہ شروع کے سال کوئی بھی بزنس ہے وہ کافی آپ کو آئی تھنک وہ ہارڈ ورک آپ کو کرنا چاہیے بھی اور کرنا پڑتا بھی ہے. تو یہ ایک تل حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت شامل ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ایک محنت تو ہے ہی ہے. اگر فائنینشلی بھی دیکھا جائے تو اپ ٹو 5 to 6 برانچز کافی اسٹرگل ہم نے کی کہ پہلی برانچ کا سٹارٹ اچھا تھا, دوسری کا اتنا سٹارٹ اچھا نہیں تھا. اچھا بیچ میں مایوسی والی باتیں بھی ہوئی, بہت زیادہ دیکھا جائے. فرسٹ فیو ایئرز بھی ڈیفینیٹلی ایشو تھا ہمارے ساتھ, لیکن یہ کہ ہم نے وہ ہمت نہیں آ رہی. وہ اگر 1 یا 2-3 برانچیں ہماری وہ اچھی نہیں چل رہی تھی, اس نے ہمیں اسٹاپ نہیں کیا. دوسری سکسیزفل نہیں تھی, تیسری کا کیا ہوا؟ تیسری بھی سکسیزفل نہیں تھی. جو پہلے کماتی تھی دوسری 2 کھاتی تھی, اور ہم اپنی سیلری بھی بہت مشکل کر لے کے جاتے تھے. تو پھر چوتھی کھولی تو کیا ہوا؟ دیکھا جائے نا تو اس میں اسٹرگل تھی, اور اسٹرگل فائنینشلی آپ نے فرض کیا اگر میں ہی ہوں, میں اگر ایک اپنے برانڈ میں جا کے 60 آورز یا 70 آورز میں کام کر رہا ہوں, اتنا تک ہم نے کیا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کوئی 40 آورز والے نہیں تھے, پر ویک کی بات کر رہا ہوں, اور خلیل بھائی بھی کر رہے ہیں, اور ڈے اینڈ ہمیں سیلری 20 آورز کی بھی تقریباً مشکل سے بچتی تھی, باقی ایکسپینس میں چلا جاتا تھا. تو وہ اسٹرگل کافی گہری تھی اس کے پیچھے. لیکن اپ ٹو 6-7 برانچوں کے بعد ہماری اسٹرینتھ سیدھی ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں ٹائم کتنا لگا 1 سے 6 تک؟ I think 3 years. پہلے 3 سال اسٹرگلنگ فیز تک کافی. اور یہ آئی تھنک آلموسٹ ہر برانڈ اس فیز میں سے گزرتا ہے. ہر برانڈ گزرتا ہے آلموسٹ ایٹ سم پوائنٹ آپ کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک موسٹلی یہ آپ کے انیشیل ایئرس میں ہوتا ہے, کیونکہ اسپیشلی ہماری فیلڈ ہے, جیسے پیزا کوئی ایک ایکسائٹنگ پروڈکٹ نہیں تھا جب ہم لے کے آئے, کیونکہ آلریڈی مارکیٹ میں کافی یہ سیچوریٹ ہو چکا تھا, یونیک نہیں تھا. لیکن اس لحاظ سے تھا کہ حلال ہے. یس, لیکن یہ کہ جن ایریا سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں پہ حلال کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے لیے آلریڈی ان کے پاس آپشن تھی ڈومینوز کی, دوسرے برانڈس کی. تو ہمارے لیے ان ایریاز میں جا کے اپنا نام بنانا وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا
کہ یہ ایک ریلائبل برانڈ ہے, تو اس کے لیے آپ کے شروع کے جو سال ہیں وہ کافی آپ کو محنت جو ہے وہ اس میں مین چیز ایک یہ بھی تھی نا کہ ایک حلال پروڈکٹ تھی, اور ہمارے پاس ہمیں پتہ تھا کہ اس ٹائم جیسے بگ بوائز ہیں, بڑے 2-3 برانڈ ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک یقین تھا کہ ہماری پروڈکٹ میں وہ دم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے مقابلے پہ ہم پروڈکٹ دے سکتے ہیں.